کتنی شادیاں، کتنی دعوتیں کہ جن شادیوں اور دعوتوں میں ویڈیوز ہے بے حیائی کی، بے پردگی ہے. کتنی ایسی عورتیں کہ جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں، وہاں فرشتے آئیں گے. کتنی لڑکیاں جو بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسی مجلسوں میں ہماری بہنیں نہیں جاتی. کیا نبی کو یہ مجلسیں پسند ہیں؟ نہیں ہیں. آپ کو نبی پسند ہے؟ ہاں ہے. نبی کو یہ مجلسیں پسند نہیں، پھر آپ کو کیسے پسند آ رہی؟ سانچک، منجے، جماگی رسم آج کیا مسلمانوں میں نہیں ہو رہا؟ نبی کو یہ کچھ بھی پسند ہونا تو دور کی بات، ہمارے نبی کے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں. یہ غیروں کا کلچر، نبی کو غیروں کے کلچر سے سخت نفرت، کیونکہ نبی تو اسلامی کلچر لانا چاہتے تھے. آج کتنی ایسی بہنیں جن کے گھرانوں میں سانچک، منجے، جماگیاں چل رہی اور جا رہے بڑے شوق سے. جب نبی کی پسند آپ کو پسند ہے تو پھر آپ سانچک میں کیسے جا رہی، منجے کیسے ہو رہی، جماگی کیسے ہو رہی؟ کیا یہ اسلامی کلچر ہے؟ کیا سانچک اور منجے کرنا کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا غیروں کا طریقہ ہے؟ سوچو کس کا طریقہ ہے. لیکن ہو رہا مسلمانوں میں، آج کل کر رہے ہیں مسلمان. یہ شادی کے موقع پہ انگلی پکڑنا بہنوئی کی، جیجا جی کی، یہ کس کی رسم ہے؟ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا نبی اس کو پسند کرتے؟ کیا ایسی نوجوان لڑکی جو ابھی شادی نہیں ہوئی، کنواری ہے، کم عمر ہے، جوان ہے، اپنے ہونے والے جیجا جی کی، بہجان کی انگلی پکڑے، کیا یہ بے حیائی نہیں؟ کیا یہ بے شرمی نہیں؟ کیا نبی کا یہ بے شرمی پسند آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. پھر ہمیں کیسے پسند آ رہی؟ آج ہمارے سماج میں کیسے کیسے مسلمان ہو گئے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے آج ہمارے اس تاریخ میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو نبی والی فکر پسند ہے، جیسے نبی کو حیا پسند تھی تو ان کو بھی پسند ہیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو آپ آج کی تاریخ میں ایگزیبیشن میں دیکھ لو، کیا ہے وہاں پر. ایسا ماحول جو بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی سے بھرا ہوا، آج ہمارے مسلمان وہاں جا رہے. مسلمان عورتیں، مسلمان نوجوان لڑکیاں، چہروں پہ نقاب نہیں. مائیں اپنی نوجوان بچیوں کو بغیر برقعے، بغیر نقابوں کے لے کر جا رہی ہے. کتنے غیر محرم مرد وہاں پر ہوتے ہیں. کیا وہاں کوئی ایسا مرد نہیں ہوگا جو آپ کی بچی پر نظر ڈالے گا؟ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مل صاحب ایسے لوگ نہیں رہتے وہاں پر. خالی تو بھی آپ لوگ علماء جو ہے سنا غلط سوچتے. ٹھیک ہے صاحب، ہم غلط سوچتے، لیکن جو ساتھ میں مردوں کے شیطان ہیں، جو ساتھ میں عورتوں کے شیطان ہیں، کیا آپ ان شیطانوں کو بھی شریف سمجھتے؟ کیا آپ کی نظر میں وہ بھی ولی بن گئے؟ کیا آپ؟ شیطان کا کام تو بہکانا، اکسانا، ورغلانا ہے. وہ تو بہکائے گا، اکسائے گا، ورغلائے گا. کیا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا ایگزیبیشن میں جہاں پر لڑکیوں کو چھیڑا گیا؟ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو ماشاءاللہ با پردہ تھی، با حیا تھی، اپنے گھروں میں ایگزیبیشن میں لے کے جا کے بے حیا بن گئے. مسلمانوں کے ذہن و دماغ پہ جنون طاری ہو گیا. ہمیں بس نمائش چاہیے، ایگزیبیشن چاہیے، گھومنا چاہیے، پھرنا چاہیے، خریداری چاہیے، بھلے اس کے لیے بے حیائی کے ماحول میں جانا پڑے تو چاہیے. ہمیں ایگزیبیشن سے کوئی شکایت نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے صاحب. ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیکن ایگزیبیشن میں جو کام اب ہو رہا ہے، جو پبلک مکس گیدرنگ جو ہو رہی ہے، اس سے خطرہ ہے. پاک دامن عورتوں کے لیے وہاں جانا کیسا ہے وہی سوچ لے. شریف گھرانے کی عورتوں کے لیے وہاں جانا کیسا ہے وہی سوچ لے. جو دیندار، متشرع، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے بھائی اور بہنیں ہیں، ان کا دل وہاں جانے کے لیے کیا کہے گا آپ خود ان سے پوچھ لو. کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں. آج کل فیشن سمجھ رہے ایگزیبیشن کو جانا، وہاں ٹھہر کے کھانے کو فیشن سمجھ رہے، وہاں بغیر پردے کے پھرنے کو فیشن سمجھ رہے. جھولے جھولنے کے نام پہ، خریداری کے نام پہ کتنی بے حیائی ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے.
مرد ہے، عورتیں ہیں، دھکا دھکی سب چل رہا. کیا بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے حیائی کا ماحول بالکل پسند نہیں تھا، بالکل پسند. کیا کر رہے لیکن ہم؟ نبی نے تو ہمیں ہر پل یاد کیا، ہماری اصلاح، ہماری تربیت، ہماری فکر کے خاطر ہم کو ہدایتیں دی بار بار کہ حیا پہ چلو، حیا پہ چلو. اور ہم آج نبی کو بھول کر بے حیائی پہ چل رہے ہیں. میری ماؤں، میری بہنوں، بہت سارے ایسے بھائی، ایسی بہنیں ہیں جو یہ باتیں سن کر کمنٹ بھی کر رہے ہیں. ایک کمنٹ کرنے والوں نے کمنٹ کیا کہ بے حیائی ہوتی ہے ایگزیبیشن میں، لڑکیاں بغیر نقاب کے نکلتی ہے اور چہرے کھلے رہتے ہیں، اور وہاں پر لوگ کیسے کیسی نیتوں سے آتے ہیں اللہ جانتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دکان والے خراب ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو لگا ہوا وہ سب کو فتنے میں مبتلا کرتا. تو کسی کہنے والوں نے کہا ارے ہو آسان سا راستہ ہے، چہرے پہ ماسک لگا لینا، ٹینشن ختم کرتے. ماسک لگا لے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کیا ماسک چہرے کا پردہ ہے؟ آج کل اسکول جانے والی، کالج جانے والی، گھر سے باہر کسی کام سے جانے والی بہت ساری بہنیں چہرے پہ ماسک لگا لے کے نہیں کر رہے. پوچھو کبھی کسی عالم دین سے، پوچھو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. یہ آپ کا جو ماسک ہے یہ نقاب کا حکم نہیں ادا کر سکتا، نقاب کی جگہ نہیں لے سکتا. آپ کا ماسک لگانے کے بعد بھی آپ کا چہرے کا بڑا حصہ نظر آتا ہے. کیوں چہرے کو نقاب پہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا؟ تاکہ کوئی گندی نظر والا آپ کے چہرے کو دیکھ کر شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، فتنہ نہ ہو. اور اب نوجوان بچیاں ماسک لگا لے کے پیشانی کھلی، آدھا چہرہ کھلا گھوم رہے. سوچو آپ ذہن کیسا بن گیا کہ چہرے پر پردہ کرنا، چہرے پر نقاب لگانے کو مسلمان بچیاں تیار نہیں. بعض جگہ تو بچیاں یہ بھی کہہ رہے کہ چہرے پہ پردہ لگائے تو دم گھٹتا، کہتے نقاب لگائے تو دم گھٹتا. خبر میں رہے سو والوں کو اگر کاش بات ہو سکتی ان سے پوچھ کے دیکھنا کہ قبر میں دم گھٹتا نہیں گھٹتا. بولو اب دم ہی ختم ہو گیا قبر میں تو کیا گھٹیں گا؟ روح ہے وہاں پر، جسم کو عذاب ہو رہا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہے. پوچھو خبر کے اندھیرے میں کیسا رہتے. صرف چہرے پہ نقاب ڈالو بولے تو دم گھٹتا بول کے بہانہ بناتے. لیکن جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے چہرے کے چھپانے سے کئی فتنے بچیں گے، فتنوں سے حفاظت ہوگی، چہرے کا پردہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ہے، تو یقین جانو میری بہنوں، ہر بہن اس پر آمادہ ہو جائے گی میں چہرے پہ نقاب لگاؤں انشاءاللہ. ایک صاحب ملاقات کر کے بتا رہے تھے کہ ہم ایگزیبیشن جانا چاہ رہے تھے. آپ کا ایک بیان میں نے فیس بک پہ دیکھا، اب ہم نے ایگزیبیشن جانے کا ارادہ چھوڑ دیا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہتے تھے لیکن اب نہیں جائیں گے. وہاں پر جانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. نہیں بول رہا ایگزیبیشن جانا، وہاں جھولا ہے، جھولے جھولنا انٹرٹینمنٹ، بچوں کی صحت بندی تفریح ہے، کھانے کی چیزیں ہیں کھاؤ، حلال کھانا ہے، خریداری کرنا کرو، خریداری بھی کر سکتے. لیکن وہ جو ماحول ہے اس ماحول سے بچنا. حرام نہیں ہے، حرام ہے نہیں بول رہی، ماحول جو خطرناک. بچے ہمارے بار بار گھروں میں ستا رہے امیوں کو، امی جائیں گے جی، جائیں گے جی، جائیں گے جی. اور گھر کے امی آئے بھی چھٹیوں کی فکر میں، چھٹی ملی تو لکھ جائیں گے ایگزیبیشن کو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایگزیبیشن کو جا کے عصر، مغرب، عشاء، فجر 4 نمازیں چھوڑ دیں. کیا ایگزیبیشن کی قیمت نماز سے زیادہ ہو گئی؟ کیا نماز کی قیمت ایگزیبیشن سے کم ہو گئی؟ سوچو آج ہم کیا کر رہے ہیں. کئی لوگ تیار ہو گئے 3 بجے 4 بجے نکلے، اب عصر کہاں پڑھ سکتے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایگزیبیشن میں نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے. ہم تو نہیں سنے آج تک، نہ تو کسی نے بتایا ہے بھائی نماز پڑھنے کی جگہ. کہاں پڑھنا نماز؟ کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے پڑھتے یا اکیلے پڑھتے؟ تو امام رہتے وہاں پر. اچھا نہیں معلوم ہم کو، تو ہم دیکھے نہیں، جو دیکھے ہوں گے وہ بتائے ہوں گے. یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے؟ نہیں جگہ ہے 20-25 کے پڑھنے کی، پڑھتے کتنے لوگ؟ کیا آنے والا سارے نماز پڑھتے ہے؟ سو اپنے علاقے کی مسجدوں میں نہیں پڑھ رہی.
گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا میں نرم گدے پہ اذان سن کے نماز کونے جا رہے ہیں. کیا وہ ایگزیبیشن میں اس ماحول میں نماز پڑھتے؟ کیا وہاں پر گانے لگے ہوئے نہیں رہتے؟ وہاں میوزک لگا ہوا. میوزک کا سننا اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایک ایسی مسلمان بہن جو گھر میں کبھی گانے نہیں سنی, ایگزیبیشن کو چلی گئی, کان میں گانے پڑ رہے. اب بعض لوگ بولتے ہم تو نہیں سننا چاہ رہے, نہ کانوں میں پڑ رہا, نہ ہم اب کیا کرنا ہے. بھائی آپ کو انہیں لا کے کان کے پاس تو نہیں لگا رہا, آپ گئے نا وہاں پر, گئے بول کے سن رہے ہیں آپ وہاں پر. کتنے مسلمان, افسوس تو اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے ماشاءاللہ داڑیاں ہیں چہروں پہ مسلمانوں کے, کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں, برقع پوش عورتیں ہاتھوں میں دستانے پہنی ہوئی ہے, اور ایگزیبیشن کے باہر کھڑے کھڑے کھاتے ہوئے دکھ رہے. اب تو فوٹو آ رہے برے, ویڈیو کا زمانہ ہے, انہیں کہیں کی بھی فوٹو لیا تو پیچھے کھاتے ہوئے بھی آ جاتے. زمانہ چل رہا وہ. اب کیا حالات ہو گئے لوگوں کا تقوی متاثر ہو رہا ایگزیبیشن جانے سے, لوگوں کی حیا متاثر ہو رہی ایگزیبیشن جانے سے, لوگوں کی شرافت متاثر ہو رہی ایگزیبیشن جانے سے, لوگوں کی غیرت ختم ہو رہی ایگزیبیشن جانے سے. بیٹھ کے کھانے والے ٹھہر کے کھا رہے. کیا کرتے جی, اب بیٹھنے جگہ نہیں ہے, نہ ٹھہرے ٹھہرے کھا لو. بھئی آپ ویسی جگہ گئے کیوں جہاں پر آپ کو بیٹھنے بھی جگہ نہیں؟ اچھی جگہ کہیں پر کسی ہوٹل میں با پردہ شرعی پردے کا خیال کر سکتے ہیں, نامحرم وہاں نہیں آ سکتا ہے. اگر کوئی فیملی بیٹھ کر کھا سک رہی, کھانا کھانا چاہ رہی تو کھائے وہ, لیکن کھڑے کھڑے کھا رہی. انسان ہے یا کیا ہے؟ بھول گئے اپنے آپ کو. نکلے ہوئے باہر نوجوان بچیاں, نوجوان مرد, دیندار کہے جانے والے. اللہ معاف فرمائے, اللہ کے نبی کو یا یہ پسند تھا؟ تھوڑی سی خوشی کے خاطر سب قربان کر دیں.